آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن، ان کو خواب اور ان کے بھائیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ قصہ 12 بھائیوں کا ہے، مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کا۔ اس قصے کو قرآن پاک میں احسن القصص کہا گیا ہے، مطلب سبھی قصوں میں سب سے پیارا قصہ۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، ویسے ہی ان کا قصہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس قصے میں بہت ہی عبرت کے سبق سمجھائے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں دوسرے نبیوں کے قصے مختلف صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک ہی جگہ سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 27 دفعہ آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سب نبی تھے۔ ان کی 4 نسلیں نبوت سے نوازی گئی تھی۔ یہ شرف کسی اور نبی کو حاصل نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ 3 بیویوں سے اولاد ہو رہا تھا، لیکن بی بی راحیلہ کو اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ پھر بہت انتظار کے بعد ان کے یہاں ایک خوبصورت بیٹے کی ولادت ہوئی، جن کا نام انہوں نے یوسف رکھا۔ 2-3 سال گزرنے کے بعد بی بی راحیلہ کے یہاں ایک اور بیٹے کی ولادت ہوئی، جن کا نام انہوں نے بنیامین رکھا۔ اس کے بعد فوراً ہی بی بی راحیلہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی یتیم ہو گئے۔ پھر انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑے پیار اور شفقت سے ان کی پرورش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی بہت خوبصورت، معصوم، نفیس ہوا کرتے تھے۔ ان کے لیے اللہ نے نبوت کا فیصلہ کر دیا تھا، اسی لیے بزرگی اور شرافت کے ایسے اثر ان کے چہرے مبارک سے ظاہر ہوتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ پیارے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے۔ ایک رات وہ اپنے والد کے ساتھ سوئے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مبارک خواب دیکھا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تب انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ بابا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے یوسف، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، تمہیں اللہ کا بہت پیار حاصل ہے۔ اللہ کی طرف سے تمہارے جانب ابھی اور احسانات ہونے ہیں۔ تمہیں اللہ پاک خوابوں کی تعبیر بھی عطا کرے گا۔ جیسے ہمارے بڑوں کو نبوت سے نوازا گیا، ویسے تمہیں بھی ایسی نعمت کے لیے چنا جائے گا۔ مزید انہوں نے کہا کہ بیٹے یوسف، ایک بات کا خیال رکھنا، اپنے خواب کے بارے میں بھائیوں سے بات مت کرنا، ورنہ وہ تم سے حسد کریں گے، تم سے لڑیں گے، جھگڑیں گے، کیونکہ شیطان بہت غلیظ ہے۔ وہ لوگوں کو آپس میں لڑواتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا فساد کروا دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کے خواب کو سن کر بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان کے ایک بیٹے کو نبوت ملنے کی مبارک مل رہی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ وہ اس خواب کا مطلب سمجھ گئے تھے کہ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور سورج اور چاند سے مراد ماں اور باپ ہونا چاہیے۔ پر جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سگی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اسی لیے بی بی راحیلہ کی بہن بلہا ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کی طرح پرورش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی بات پر عمل کرتے ہوئے خواب کی بات کسی کو نہیں بتائی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں خواب والی بات سن رہی تھی۔ انہوں نے جا کے یہ بات اپنے بیٹوں کو بتائی۔ چھپی ہوئی بات باہر نکل گئی اور اس کے بعد بڑا تماشا ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے 10 جوان پہلوان، ہمت زدہ اور کمانے والے تھے۔ وہ بکریوں کو چرانے کا کام کرتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین ابھی چھوٹے بچے تھے۔ ماں کی وفات کے بعد والد کا زیادہ پیار ان دونوں بھائیوں کو حاصل تھا۔ جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ اپنی اولاد میں فرق نہیں کیا کرتے تھے۔ بڑے بیٹوں کو وہ پیار کرتے تھے، لیکن چھوٹے بیٹوں پر زیادہ توجہ اور پیار دینا پڑتا تھا کہ انہیں اپنی ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ پر یہ ان کے بڑے بیٹوں کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ آپس میں الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ ابا کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے جو چھوٹے بیٹوں کو زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کو اپنے آپ سے دور ہی نہیں کرتے، جبکہ کماتے بھی ہم ہیں، گھر کے اخراجات بھی ہم اٹھاتے ہیں۔ یہ دونوں چھوٹے بھائی نہ کوئی کام کرتے ہیں، سارا دن ابا کی گود میں پڑے رہتے ہیں اور نخرے کرتے رہتے ہیں۔ جب انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں پتہ چلا تو وہ مزید انہیں ناپسند کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، بات چیت کرنا انہیں پسند نہیں آتا تھا۔ بڑے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا یہ مطلب سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم سب ان کے غلام بن کے رہیں گے، اسی لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے دشمنی رکھی۔ والد کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام سے پیار کرتے اور اندر میں جل رہے ہوتے تھے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے جا رہے تھے،
बड़े भाइयों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। बात इस हद तक जा पहुंची कि 10 भाइयों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। कुरान पाक में है कि सूरह यूसुफ आयत नंबर 8 कह रहे थे कि यूसुफ और बिन्यामीन अब्बा को बहुत प्यारे हैं, जबकि कमाते हम नौजवान हैं। अब्बा बड़ी गलती कर रहे हैं। वहाँ पे मौजूद एक भाई ने कहा, यूसुफ को मार देते हैं या उसे घर से निकाल कर किसी वीरान जगह में छोड़ आते हैं, फिर अब्बा की मोहब्बत सिर्फ हमको मिलेगी। बाकी रहा कत्ल करने का गुनाह, तो वो हम फौरन सब नेक बनकर तौबा कर लेंगे, बहुत सारे नफल पढ़ के गुनाह माफ़ करवा देंगे। और क्या, नफ्स और शैतान की ये बड़ी चालबाजी है कि वो लोगों को तौबा के भरोसे गुनाह करवाता है और इस धोखे में आके दिल में कहता है कि फ़िलहाल तो गुनाह कर लेते हैं, फिर अल्लाह पाक रहीम है, हमारे गुनाह माफ़ फरमा देगा, जबकि ये खबर ही नहीं कि तौबा नसीब होगी भी या नहीं। हो सकता है गुनाह करते मौत आ जाए या गुनाह करते दिल काला हो जाए और तौबा नसीब ही ना हो। ये 10 भाई हसद में इतने अंधे हो चुके थे कि अपने छोटे मासूम भाई को कत्ल करने का सोच रहे थे और इतने बेवकूफ़ कि कह रहे थे कि यूसुफ को अगर गुम कर देंगे तो अब्बा हमसे मोहब्बत करेंगे। ये नहीं सोच रहे थे कि अगर अब्बा के बेटे को गुम करेंगे तो वो और गुस्सा और गमज़दा होंगे। कुरान पाक में है कि सूरह यूसुफ आयत नंबर 10 एक भाई ने कहा कि यूसुफ को कत्ल ना करो, अगर तुम सबको यूसुफ गुम करना है तो एक कुएं में फेंक दो, वहाँ से कोई काफिला गुजरेगा तो यूसुफ को कुएं से निकालकर किसी और शहर ले जाएंगे, हमारी जान छूट जाएगी। ये 10 भाई जंगल में बकरियां चराने जाते थे तो वहाँ उन्होंने एक कुआं देखा। कहते हैं कि फ़लस्तीन या किनान में जहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का घर था, वो कुआं वहाँ से 8 किलोमीटर दूर था। एक भाई का ऐसा मशवरा सुन के सब खामोश हो गए और सब इसी फैसले पे राजी हो गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दोनों छोटे बेटों को अपने से दूर नहीं करते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उनसे बहुत मुश्किल से इजाज़त लेते थे। इन सब बड़े भाइयों ने आपस में मिलकर मासूम शक्ल बनाकर वालिद के सामने हाजिर हुए। कोई बाबा और कोई प्यारे अब्बा कह के बात कर रहा था, मतलब कि उन्होंने बहुत चापलूसी की। कुरान पाक में है कि सूरह यूसुफ आयत नंबर 11 बाबा आप हम पर भरोसा ही नहीं करते, कितनी दफ़ा भाई यूसुफ की आपसे इजाज़त ली है पर आप इजाज़त ही नहीं देते, पता नहीं कौन सा वहम है आपको। कल यूसुफ को इजाज़त दें कि वो हमारे साथ बकरियां चराने चले, वहाँ घूमे फिरे, वरना एक जगह बैठकर तंग हो जाएगा। आपका बेटा है तो हमारा भी भाई है, हमें भी यूसुफ से मोहब्बत है, हम इसकी पूरी तरह हिफाजत करेंगे, आप बेफिक्र रहें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि 10 बेटों को साफ मना करना मुनासिब नहीं, तो फरमाया, मेरे बेटों, यूसुफ को खुद से दूर करने से मेरा दिल घबराता है, दिल ही नहीं चाहता कि यूसुफ मुझसे जुदा हो। तुम जिस जंगल में जाते हो वहाँ भेड़िया भी है, तुम अपने काम काज और बकरियों की देखभाल करने में लगे होंगे, वहाँ कोई भेड़िया यूसुफ को खा जाए तो फिर मैं क्या कर सकूँगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर बेटों ने कहा, बाबा हम इतने सारे 10 भाई यूसुफ के साथ होंगे, फिर भी अगर भेड़िया यूसुफ को खा गया तो फिर हम जाहिल कहलाएंगे और क्या, फिर तो हमें शर्म आनी चाहिए। दूसरे भाई ने बोला, पता नहीं क्यों बाबा हमको बेकार समझ बैठा है। इन भाइयों के दिल में शरारत भरी हुई थी, इसीलिए अपने बाबा की पहली बात का जवाब ना दे सके, जिस पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यूसुफ को मैं खुद से अलग नहीं करना चाहता, अलबत्ता ये सब कुछ कर ही इसलिए रहे थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाबा से हमेशा के लिए जुदा कर दे, फिर कुछ दिन रोक कर बाबा को सब्र आ जाता। कई किताबों में लिखा है कि भाइयों ने ये मशवरा किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से ऐसी बातें बताकर तैयार करें ताकि वो अब्बा से खुद इजाज़त ले सके, फिर जल्दी काम हो जाएगा। यह सोचकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आपस में खेल तमाशा करने लगे। ऐसा खेल तमाशा देखकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से पूछने लगे, भाई ये क्या है? एक भाई ने कहा, ये एक खेल है जो हम हर रोज़ जंगल में खेलते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, और कैसे कैसे खेल होते हैं? दूसरे भाई ने बताया, हम तुम्हें क्या बताएं, एक दिन तुम खुद हमारे साथ जंगल की तरफ चलना, फिर वहाँ जाके सारा कुछ अपनी आंखों से देख लेना। तीसरे भाई ने कहा, वहाँ पर बहुत सारे खेल होते हैं, तुम्हें क्या बताएं, वहाँ मज़े ही मज़े हैं। यूसुफ तुम सिर्फ एक बार वहाँ चल के अपनी आंखों से मज़े देखो, फिर तुम घर को भी भूल जाओगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो चलूँ पर बाबा इजाज़त ही नहीं देते, मैं क्या करूँ? पांचवें भाई ने बोला, बाबा जान आप लाडले की बात क्यों नहीं मानेंगे, तुम सिर्फ इजाज़त लो, फिर बाबा आपको मना नहीं करेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसी बातें बताईं कि वो जाने के लिए तैयार हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाबा से इजाज़त लेने लगे। बड़े बेटे पहले ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से यूसुफ अलैहिस्सलाम की इजाज़त ले चुके थे। अब जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद अपने बाबा से इजाज़त मांगी तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मजबूर होकर इजाज़त देनी पड़ी। फिर बड़े बेटों को नसीहत करने लगे
کہ چھوٹے بھائی کو تکلیف نہ دینا، اس کا خیال رکھنا۔ وہاں سارے بیٹے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہے تھے، بابا آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی امانت شام تک آپ کو مل جائے گی۔ 10 بھائی دل ہی دل میں بہت خوش تھے کہ ان کا بنایا ہوا منصوبہ مکمل ہونے والا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشی بھی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے صبح کو بکریاں چرانے کے لیے نکل پڑے۔ والد کے سامنے ایک جوان بیٹے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، کہہ رہے تھے کہ چھوٹے بھائی کو پیدل چلنے کی تکلیف نہیں دیں گے۔ کچھ قدم آگے چل کے دوسرے بھائی نے اپنے کندھوں پر بٹھایا۔ یہ ڈرامہ اسی لیے کر رہے تھے کہ بابا سمجھ جائے کہ چھوٹے بھائی کے لیے بڑے بھائیوں کے دل میں کتنی محبت ہے۔ یہ ڈرامہ تب تک چلا جب تک وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں کے سامنے تھے۔ جب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور ہوئے تب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کندھوں سے اتار دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈانٹنے لگے۔ کوئی تھپڑ مار رہا تھا تو کوئی کان کھینچ رہا تھا تو کوئی جھگڑ رہا تھا، اور جب یوسف علیہ السلام نے دوسرے بھائی سے شکایت کی تو اس نے تھپڑ مار کے بولا، جو ستارے تم نے خواب میں دیکھے تھے ان سے کہو تمہاری مدد کریں۔ دوسرے بھائی نے بولا، اب یہ دیکھو یہ خواب میں 11 تارے دیکھتا ہے جو اسے سلام کرتے ہیں۔ تیسرے بھائی نے بولا، اس کو کسی کا ہاتھ نہیں لگا، سارا دن بابا کی گود میں بیٹھا رہتا ہے۔ دوسرے بھائی نے بولا، کمائے ہم اور یہ گھر بیٹھ کے خواب دیکھتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بڑے بھائی یہودا کو حضرت یوسف علیہ السلام پر ترس آ رہا تھا، پر دوسرے بھائیوں کے سامنے کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تشدد کر کے کنویں پر لے آئے، اور وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ کب شام ہوگی کہ میں اپنے پیارے بیٹے کا چہرہ